طالبان امریکہ کے ساتھ نئی تعلقات شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ امریکن فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان کس نوعیت اور کس قسم کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اس پر تجزیہ کاروں کی رائے بہت ساری ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ طالبان سے امریکہ کے تعلقات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ طالبان عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کو کتنی پاسداری سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت امریکہ افغانستان میں ان سے جنگ لڑ رہا تھا اس وقت وہ ان کا دشمن تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوحہ مذاکرات کا حوالہ دیا اور یہ بھی کہا کہ آخرکار امریکہ نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ فوجی ایکشن اس مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے۔ طالبان کے ترجمان نے مزید کہا کہ اب یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے اور ایک نیا عالمی دور شروع ہو رہا ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہم نئی شروعات چاہتے ہیں، اب یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا یا نہیں۔ وہ افغانستان میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ ایک دوست سے ایسا کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP پر پاکستان کے خدشات کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے ان سے پوچھا کہ اس گروپ کے ساتھ اپنے نظریاتی تعلق کی وجہ وہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالیں گے، جس پر انہوں نے اپنے اس موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ وہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملوں کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ داعش کے خطے میں موجودگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ داعش کو کنٹرول کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا گیا تھا تو شمالی صوبوں میں داعش کی موجودگی تھی۔ امریکہ بمباری یا ڈرون حملے کرنے کے باوجود انہیں ختم کرنے میں ناکامیاب ہوا، لیکن جب داعش نے لڑنا شروع کیا تو ہم نے ان صوبوں میں ان کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم نے انہیں شمالی صوبوں سے ان کا صفایا کر دیا اور سابقہ انتظامیہ انہیں کابل لے گئی۔ کابینہ پر امریکہ کے اس اعتراض کے جواب میں کہ وہ تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی، سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ یہ حکومت تمام نسلی گروپس کی حمایت سے بنائی گئی ہے۔ الیکشن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس پر آئین کے مسودے پر کام کرتے وقت دیکھا جائے گا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ آپ افغانستان میں تمام نسلی گروپوں پر مشتمل ایک طاقت دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں آئین پر کام کرنے کا منصوبہ ہے تو ان پر آئین کے مسودے کی تیاری کے وقت غور کیا جا سکے گا، ابھی بالکل نہیں۔ عورتوں کے حقوق، تعلیم اور حکومت میں شمولیت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو شریعت کے مطابق تمام حقوق دیے جائیں گے، لیکن جہاں تک عورتوں کے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہونے کی بات ہے تو اس پر علماء دین کے مشوروں کے بعد ہی غور کیا جا سکے گا۔ احمد رشید ممتاز تجزیہ کار ہیں اور انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی جنگ، طالبان، وسطی ایشیا کے حالات پر کئی کتابیں تحریر کر رکھی ہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو پر انہوں نے لاہور سے ایک انٹرویو میں اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ احمد رشید کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی نیا آئین دیگر فریقوں کی شرکت کے بغیر تشکیل دیا جاتا ہے تو اسے بالکل مسترد کیا جائے گا۔ کہ اس بیان پر کہ موجودہ کابینہ ایک عارضی کابینہ ہے، احمد رشید نے کہا طالبان سے کابینہ کی موجودہ ہیئت میں تبدیلی کی توقع ایسے میں کسی طرح رکھی جا سکتی ہے جب وہ سخت گیر عناصر اور حقانی گروپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار اور مصنف احمد رشید اس بارے میں بھی شبہات رکھتے ہیں کہ طالبان داعش کے خلاف کارروائی کریں گے یا نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ اتحاد میں جا سکتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم افغان خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے خدشات بدستور موجود ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر کھیلوں اور کئی دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والی متعدد خواتین ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔